قوس قزح کی شہزادی علیشے۔ ایک جادوئی سلطنت میں ایک حسین شہزادی علیشے رہتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھی بلکہ اپنی رنگین شخصیت اور دلکش مزاج کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ علیشے کی آنکھیں قوس قزح کے رنگوں کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے گہرے رازوں نے اس کی شخصیت کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ علیشے کی زندگی میں ایک بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ وہ کوئی عام شہزادی نہیں تھی بلکہ قوس قزح کی شہزادی تھی۔ اس کے حسن اور رنگین مزاج کی جڑیں جادوئی زمین سے جڑی ہوئی تھیں۔ زمین وہ جگہ تھی جہاں سے علیشے نے اپنی طاقت اور رنگینیاں حاصل کی تھیں، مگر یہ راز صرف چند لوگوں کو معلوم تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت شہزادی علیشے کے دربار میں آئی اور اس نے شہزادی علیشے کو ایک عجیب پیش گوئی سنائی۔ اس نے کہا کہ علیشے کی طاقت اور حسن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک وہ قوس قزح کی جادوئی زمین کے ساتھ جڑی رہے گی، مگر اگر یہ تعلق ختم ہو گیا تو علیشے کی زندگی سے تمام رنگ اور خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس پیش گوئی نے شہزادی علیشے کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اصل شناخت اور طاقت کے راز کو سمجھنے کے لیے ایک سفر پر نکلے گی۔ علیشے کے سفر کا مقصد تھا قوس قزح کی جادوئی زمین تک پہنچنا اور اپنی اصلیت کو مکمل طور پر پہچاننا۔ علیشے نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور راستے میں مختلف چیلنجز کا سامنا کیا۔ اس کے پہلے پڑاؤ پر اس کی ملاقات ایک جادوگرنی مالکہ سے ہوئی جو اپنی حکمت ہے اور جادوئی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھی۔ علیشے نے مالکہ کو اپنی کہانی سنائی اور مدد کی درخواست کی۔ مالکہ نے خوشی سے علیشے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں نے مل کر سفر جاری رکھا۔ سفر کے دوران علیشے اور مالکہ نے جادوئی دنیا کے مختلف مناظر دیکھے۔ انہوں نے جادوئی جنگلات، پر اسرار جھیلوں اور خطرناک پہاڑوں کا سامنا کیا۔ ہر جگہ علیشے نے اپنی سمجھداری اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ راستے میں انہیں کئی جادوئی مخلوقات ملیں جنہوں نے کبھی مدد کی اور کبھی چیلنجز پیدا کیے۔ ایک دن علیشاور مالکہ ایک قدیم قلعے میں پہنچے جہاں قوس قزح کی جادوئی زمین کا دروازہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس دروازے کی حفاظت ایک دیو کر رہا تھا جو صرف سچائی اور قربانی کو پہچانتا تھا۔ علیشے نے اپنی سچائی ظاہر کی اور دیو سے درخواست کی کہ وہ دروازہ کھول دے۔ دیو نے علیشے کی سچائی اور خلوص کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جب علیشے قوس قزح کی جادوئی زمین میں داخل ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ جگہ اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ یہاں کی ہوا، رنگ اور روشنی سب کچھ علیشے کی شخصیت کا عکس تھے۔ اس نے اپنی طاقت اور حسن کا اصل ذریعہ پہچان لیا اور اپنی مملکت کے لوگوں کے لیے خوشیاں اور رنگ واپس لے کر آئی۔ علیشے کی واپسی پر اس کی مملکت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قوس قزح جیسی شخصیت نے مملکت کے ہر فرد کو امید، محبت اور خوشی دی۔ اب علیشے صرف ایک خوبصورت شہزادی نہیں بلکہ ایک حقیقی رہنما بن چکی تھی جو اپنی مملکت کو رنگین خوابوں کی دنیا میں لے گئی۔